نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکھہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تجارت خیر و برکت کا ذریعہ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی جانب رہنمائی فرماتا ہے کہ دین اسلام میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ حقوق اللہ کا جہاں جہاں ذکر ہوا وہیں پر حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا مطالبہ فرمایا، اس کے بعد جس چیز کی اہمیت اجاگر کی گئی وہ ہے اکل حلال، حلال کمائی کا ذریعہ اپنانا، حلال روزی روٹی کی تلاش کرنا، حلال رزق کو اپنانا۔ یہ عبادت الہیہ کے بعد ایک اہم ترین فریضہ بتایا گیا۔ اور تجارت یا حلال کمائی کا تلاش کرنا یہ بھی مومن کے لیے عبادت ہے اور عبادت کے اندر شمار فرمایا گیا۔ اور مومن کو اکل حلال کی تلاش اور اس کی جستجو کرنے کا جہاں حکم دیا گیا، وہیں پر دعاؤں کا اہتمام کرنے کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس کی فضیلت بتائی گئی۔ جہاں اکل حلال کی فضیلت اجاگر کی گئی وہیں پر اکل حلال کے راستے بھی ہموار بتائے گئے۔ جہاں اکل حلال کی تلاش کی راہیں بتائی گئی وہیں پر اکل حلال کے لیے مسائل بھی اجاگر کیے گئے۔ جس طرح نماز فرض کی گئی، جس طرح نماز کی فضیلت بتائی گئی، جس طرح نماز کی اہمیت بتائی گئی، نماز کے اوقات بتائے گئے، نماز کے مسائل بتائے گئے، قبل از نماز کے کیا مسائل ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر وقت کے، بغیر قبلہ کے، اس طرح جتنے مسائل نماز کے ہو سکتے ہیں اور حالت نماز میں جن جن باتوں کا اہتمام کرنا ہے، حالت صیام میں جن جن مسائل کو اپنانا ہے، جس طرح ان تمام عبادات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے مسائل کو ذکر کیا گیا، اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتب احادیث کے اندر کتاب البیوع کے نام سے جتنے مسائل تجارت کے ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل کاروبار کے ہو سکتے ہیں، ان تمام کا ذکر کیا گیا۔ سبوں احادیث، ہزاروں احادیث ہمیں اور آپ کو تجارت کے تعلق سے ملتے ہیں۔
تجارت کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آج کے زمانے میں ہمیں پیش آئے اور جس کی جانب نبی محترم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ گویا کتب حدیث کے اندر جو ہے احادیث کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر اور فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر تجارت کے مسائل کا بڑا تفصیلی ذکر فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جہاں عبادات الہیہ کا پابند ہوتا ہے وہیں پر اپنے جسم اور اپنے اہل و عیال کے جسم کی پرورش کے لیے رزاق سے جو ہے رزق مانگنے کا جو وسیلہ بتایا گیا اور رزاق سے رزق مانگنے کے جو راہیں بتائے گئے، ان راہوں کے مسائل، تجارت کے مسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی محترم علیہ السلام نے واضح کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر تفصیلی گفتگو کتب احادیث کے اندر کیوں کی گئی؟ جواب یہی ہے کیونکہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اکل حلال کو اپنانا ہے، اور اکل حلال یعنی حلال روزی روٹی کی تلاش کرنا ہے۔ حلال روزی روٹی کے تلاش کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہترین ذریعہ تجارت ہے، جس کو آج ہم اور آپ یا تو نظر انداز کیے ہوئے ہیں یا پھر اپنا بھی رہے ہیں، تو نہ جانے اس تجارت کے خیر و برکت کے دروازوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے بند کر لیا ہے۔ خیر و برکت کی جو راہیں ہیں تجارت کے اندر، جہاں خیر و برکت ہمیں اور آپ کو لے آتی ہے، اس کے راستوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غیر شعوری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ مادہ پرستی اور مادہ پرست انسانوں کو دیکھ کر دنیا کمانے کے حرص میں ہم نے عقل حلال کے ساتھ ساتھ ان راہوں کو اپنا لیا جہاں سے ہمارے حلال روزی روٹی کے اندر، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر جو ہے بجائے خیر و برکت آئے، بجائے ہمیں نفع ہو، بجائے ہمیں ترقی ملے، بجائے ہمیں ہر قسم کا فائدہ ہو، اس میں جو ہے ہم بظاہر نقصان کے راہوں کو اپنا لیا اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر خیر و برکت کے بجائے زحمت اور نہ جانے بہت ساری چیزوں کو ہم نے داخل کر لیا۔ حاضرین، تجارت کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کا جہاں ذکر کیا اور تجارت کے نام پر کیے جانے والے کاروبار سود کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال ہونے کا حکم دیا اور تجارت کرنے والے کے تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن كنتما وكذبا فحقت برکت بیعہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں تجارت کرنے والے یعنی خریدنے والا فروخت کرنے والا، خریدنے والا فروخت کرنے والا، دونوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، خریدنے والا بھی فروخت کرنے والا بھی دونوں خیر پر ہیں جب تک کہ یہ دونوں کسی بھی چیز کی تجارت کر رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے کوئی فروخت کر رہا ہے، اور جب تک لین دین کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے دونوں خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں اور برکت کا ذریعہ اپنا رہے ہیں۔ اور ان دونوں کے لیے چاہیے کہ اس کاروبار کے اندر، اس لین دین کے اندر صداقت ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اگر صداقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، دھوکہ دہی دونوں کی طرف سے کسی ایک کی جانب سے ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا محقت برکت، کہ ان کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔
گویا تجارت خیر و برکت کا جہاں ذریعہ ہے، اس تجارت کے اندر اس بات کا پاس و لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے تب جا کر وہ تجارت خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو تجارت کے اندر جو ہے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ تمہید ہی کے اندر میں نے کہہ دیا کہ احادیث کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے ان مسائل کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا یہ مختصر سا وقت اس بات کے لیے ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں سارے احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں، البتہ دو چند احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقت میں تجارت جہاں اکل حلال کا ذریعہ ہے، وہیں پر خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہے، وہیں پر ترقی کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام اکل حلال کے لیے ہنر اور تجارت کو اپنایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، ہر نبی نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر چند ناموں کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح کا، اور پھر آپ علیہ السلام جو محسن انسانیت ہے اور رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، آپ نے قبل از نبوت تجارت کرا، آپ نے نبی بننے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنایا، محنت کی، مزدوری کی، آپ نے بکریوں کو اجرت کے عوض میں چرایا۔ گویا اکل حلال آپ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ان دونوں راہوں سے کر بتایا، اور آپ کے اصحاب ذلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین نے بھی تجارت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بے شمار صحابہ اکرام تجارت کو انہوں نے اپنایا۔ وہی تجارت کا راستہ تو تھا کہ ہندوستان میں نبی علیہ السلام کے دور کے فوری بعد اسلام ہندوستان میں کیسے داخل ہوا، اسی تجارت کے ذریعے اصحاب رسول یہاں تک تشریف لے آئے، تجارت بھی انہوں نے کیا اور دعوت کا کام بھی کیا۔ تابعین اسی تجارت کے غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، جہاں تاجر بن کر وہ ہندوستان میں داخل ہوئے، وہیں پر دعوت اللہ کا ذریعہ بھی بنے۔ تابعین جو اس ملک کے اندر داخل ہوئے، ایسے تاجر، ایسے بزنس مین وہ ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور توحید کی دعوت دینے کا ذریعہ وہی بنے۔ گویا یہ تمام تفصیلات اس بات کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دلاتی ہے کہ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنایا، انبیاء نے، صلحاء نے، صحابہ نے، صدیقین نے، خلفاء نے، اکابرین نے، اسلاف امت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے۔ اگر ہم اس دور کے قریب کے محدث العصر کا نام دیکھتے ہیں، یعنی محدث العصر حضرت امام البانی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی خدمات اس قدر ہیں کہ آج کسی بھی کتاب حدیث کے اندر، کتب حدیث کے اندر جب حدیث کا آخری حصہ آ جاتا ہے اور وہاں امام البانی کا نام پیش کیا جاتا ہے، تو گویا امام البانی جس حدیث کو صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا، ضعیف قرار دیا، غریب قرار دیا، گویا وہ ایک اتھینٹک ہے اور وہ ایک پروف کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا محدث وقت بھی اپنے اسی دور کے اندر وہ جو ہے ہنر سازی کا کام تھا ان کے پاس، گھڑی بنانا سیکھتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی بازار میں بیٹھتے اور گھڑی کی ریپیئرنگ کرتے، سروسنگ کرتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کماتے، اور پھر اس کے بعد علم دین کی خدمت میں لگ جاتے۔ حضرات، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں، میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ آج ہمارا بڑا طبقہ جو ہے اس تجارت سے، اس ہنر مندی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ دو طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے،
دو طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، تجارت کے نام پر یا تو لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے شو روم کی شکل میں لگانے تک کا انتظار کرتے ہیں، یا تو لگائیں گے تو شو روم لگائیں گے، بڑے لاکھوں روپئے خرچ کریں گے، ورنہ بے روزگاری کا شکار ہو کر خود بھی پریشان ہوں گے، گھر والوں کو بھی پریشان کریں گے اور امت کے دینی اداروں کو بھی پریشان کریں گے۔ اور اگر جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوٹا سا کاروبار کیجئے، چھوٹی سی تجارت کیجئے، ہزاروں روپیوں سے سبوں روپیوں سے آپ اپنے کاروبار کی شروعات کیجئے، خیر و برکت کا اس میں نزول ہو گیا، تو گویا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنہوں نے پیسوں سے شروع کیا تھا، سووں پر پہنچے، ہزاروں پر پہنچے، اور آج ہمارے ہندوستان کے بڑے بزنس مین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ملین پتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسی دونوں طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرات، آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک صحابی مانگنا چاہے، اپنی غربت کا اظہار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، نصیحت کی، مانگنے والے کے تعلق سے بتایا اور محنت کرنے والے کی فضیلت بتائی۔ آپ نے کہا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، بس ایک چادر ہے۔ اس چادر کو نیلام کروایا اور بھیجا، جاؤ مارکیٹ سے کلہاڑی خرید کے لاؤ اور جنگل سے لکڑی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی کو لکڑی کے اندر لگا دیا، دستے کے اندر لگا دیا اور راستہ بتا دیا جنگل کا، جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ اور مارکیٹ میں بیچا کرو۔ یہ گویا آپ علیہ السلام جہاں پر مانگنے پر دینے کی فضیلت بتائی، جہاں سائل کو واپس نہ بھیجنے کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر سائل کو، مانگنے والے کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو مانگنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ محنت اور مزدوری کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام جب دونوں صحابہ یعنی مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان مواخات کروایا، بھائی چارگی کروائی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی جس انصار صحابی سے کرائی گئی، وہ مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن، آج سے تمہارا آدھا حصہ ہے، میرے گھر کا آدھا حصہ، میری جائیداد کا آدھا حصہ، میری 2 بیویوں میں سے 1 بیوی تمہاری ہو جائے گی، لیکن قربان جائیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری جائیداد میں، تمہاری بیوی بچوں میں، تمہاری آل و اولاد میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، بس مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو۔ اور وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے مالدار صحابی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شادی کا موقع آتا ہے تو مہر میں سونا جو ہے کھجور کے گٹلی کے برابر دینے والے بن جاتے ہیں۔ گویا ایک الگ تاریخ، ایک الگ عنوان ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بڑے تاجر تھے کہ آپ کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے اونٹوں پر لدا کر لے جاتا تھا۔ گویا اس قدر بڑے تاجر صحابی تھے۔ ہم یہ تمام مثالیں رکھتے ہوئے اگر تجارت کے راستوں کو نہیں اپنا رہے ہیں تو گویا کوئی بھلا کا کام ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات، جاب کرنا، نوکری کرنا ایک اچھی چیز ہے، یہ بری بھی چیز نہیں ہے، لیکن تجارت اور جاب میں بڑا فرق ہے۔ تجارت اور جاب کے اندر بڑا فرق ہے۔ تجارت کرنے والا انسان جو ہے اپنے خاندانوں کو آباد اور شاباد رکھ سکتا ہے، اور وہ آزاد ہو کر جو ہے اپنی تجارت کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور نوکری کرنے والا انسان، اس کا ذہن سوائے غلامی کے زنجیروں کے اطراف گھومنے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نوکری کرنے والا انسان، اس کا دل و دماغ غلامی کے چکر ہی میں رہتا ہے اور اس کی زندگی ایک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نوکری آپ کے گھر پر آئے اور آپ نہ کریں، ایسا معاملہ یا پھر ایسا مطلب نہیں ہے میری تقریر کا۔
کہیں آپ نوکری چھوڑ کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جو ہے نوکری کے ساتھ تجارت کریں یا تجارت کے ساتھ نوکری کریں، اور کسی ایک پر صدر آپ منحصر ہو جائیں کہ آنے والی آپ کی نسلیں جو ہے اطمینان کی زندگی گزار سکیں اور کہیں ہاتھ پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو تجارت کے اندر چند باتوں کا خیال رکھنا ہے جس کا فائدہ ہمیں اپنی تجارت میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم تجارت کریں تو عیب کی وضاحت کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے عیب کو، اس کے نقص کو واضح کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہماری تجارت میں خیر و برکت ہوگا، خیر و برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا يحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے، اپنے کسی بھائی کو کوئی چیز فروخت کرے، بزنس کرے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کو واضح نہ کرے، واضح نہ کرے۔ آج مارکیٹ کا حال دیکھ لیں، آج مارکیٹ کا حال دیکھ لیں ہم، چاہے وہ موز کی بنڈی سے لے کر شو روم کا بڑا سا بڑا شو روم ہو، کمپنی ہو، ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، 1 روپے کے کاروبار سے لے کر ہزاروں کروڑ کے کاروبار تک کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ ہماری فکر یہی رہتی ہے کہ کس طرح ہم سامنے والے کو دھوکہ دیں، کس طرح ہم سامنے والے کو الو بنائیں۔ اور مشہور ہے، ہم کہتے ہیں، ہمارے والدین کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا فلاں بچہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ کیوں چالاک ہے، کیوں ہوشیار ہے؟ اس لیے کہ وہ سامنے والے کو بڑے آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیتا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے۔ اور ایک اور بیٹا، ایک اور بھائی، ایک اور دوست ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ بڑا بھولا ہے، بڑا بھولا ہے، اسے تجارت کرنے نہیں آتا ہے، ہر چیز صاف صاف بول دیتا ہے۔ حقیقت میں کون اچھا ہے، کون ہوشیار ہے؟ وہ جس کو ہم بھولا کہتے ہیں، وہ جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، وہ حقیقت میں بہتر ہے۔ یہ جو ہوشیار جس کو ہم کہتے ہیں، جو دنیا تو کما لیتا ہے لیکن آخرت اپنے ہاتھ سے چھین جاتی ہے، اور بسا اوقات حلال روزی روٹی محنت کے باوجود حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، کس چیز کے لیے عذاب آیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، جتنے ناپ تول کے کاروبار ہیں، جتنے ناپ تول کے کاروبار ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے تو پتھر غلط رکھ کر یا پھر غلط سامان رکھ کر۔ مختلف چیزیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ویڈیوز کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ بہترین کاروباری وہ ہے، بہترین تجارت کرنے والا وہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو کچھ زیادہ ہی کرے تاکہ وہ ناپ تول کی کمی سے بچ سکے۔ ایسے ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے ویل کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ویل کا ذکر فرمایا۔ یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا وہ گڑھا جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ 10 روپے کے لیے، 1000 روپے کے لیے، 100 روپے کے لیے، 1 لاکھ کے فائدے کے لیے اگر ہم 1 کلو تولتے ہوئے 50 گرام، 100 گرام، 10 گرام، 5 گرام، 1 گرام بھی اگر کم تولتے ہیں تو گویا ہمارے لیے ویل ہے، اور یہ ویل وہ ہے جس سے روزانہ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم مسلمانوں کو اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر یہ تصور پھیلا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس لینے سے بہتر ہے ایک غیر مسلم کے پاس لو، ایک ماروڑی کے پاس لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا دیتا ہے، صاف ستھرا دیتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن مسلمان تاجر اس کے الٹا پیش آتا ہے۔ یہ تصور کیسے بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں، جس کا نقصان مسلم تاجروں کو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس تصور کو بدلنا چاہیے کہ مسلمان تاجر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے نقل کیا، یہ حدیث کسی اور موقع کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کا معائنہ فرمایا،
مارکیٹ کا معائنہ فرمایا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مارکیٹ میں تشریف لے گئے اور چلتے چلتے دکانوں کے پاس غلے کو جو ہے چیک کرنا شروع کیا۔ تو ایک غلے کے پاس کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اوپر سوکھا مال ہے، اندر کچا مال ہے، اندر کچا مال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ وہ صحابی نے اس نے کہا، دکاندار نے کہا کہ رات بارش ہو گئی، اناج بھیگ گیا، اس لیے میں سوکھا اوپر اور اندر کچا رکھا ہوں۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ یہ حدیث مکتب میں بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے، مگر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، بڑا بزنس مین بنتا ہے، تو اس کے دل و دماغ سے یہ حدیث نکل جاتی ہے، یا پھر اس کے والدین اس کا حدیث کا معنی اور مطلب نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں۔ من غشنا فلیس منا، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا آپ علیہ السلام مارکیٹ جا کر لوگوں کا مال چیک کیا کرتے تھے۔ اگر میں اس جمعہ کے خطبے کے بعد اگر آپ جیسے تجارت پیشہ انسانوں کے پاس آ جاؤں اور چیک کرنا شروع کروں، یا تو پھر مجھے کچھ دے دلا کر خاموش کروانے کی کوشش کریں گے، یا پھر مجھے آنے نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ یہ اسلامی تجارت اور اسلامی ممالک کے اندر جو ہے یہ آج بھی یہ چیز رکھی گئی ہے، جس طرح گورنمنٹ کی جانب سے مختلف چیزیں یہاں موجود ہے۔ یہ اور بات کہ ہم جو ہے خود آگے بڑھ کر رشوت دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، خاص طور پر یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے ریئل اسٹیٹ کاروباریوں کے لیے مناسب ہے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے ساتھ کاروبار کر لیے، ایک مسلمان کو بات دے دیے ہیں اور پھر جو ہے اسی چیز کو دوسرے مسلمان کو بیچ دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا، ایک ہی چیز کو دو دو تین تین چار چار لوگوں کو بیچ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مارکیٹ میں آج بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، جس کو آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دیکھو بیع نجس نہیں کرنا چاہیے۔ بیع نجس کیا ہے؟ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں حراج جہاں ہوتا ہے وہاں پر اپنا ہی آدمی ہوتا ہے۔ جمعرات مارکیٹ چلے جائیں یا پھر حراج کے فروٹ کے مارکیٹ وغیرہ میں چلے جائیں، خود دکاندار ہی کا آدمی ہوتا ہے۔ جب بولی شروع ہوتی ہے تو یہ خود آگے بڑھ کر بولیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ مارکیٹ سے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی 50 کہتا ہے تو یہ خود 100 کہہ کر اس چیز کی قیمت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بولی لگا کر اجنبی بن کر بولی لگانا اور اس کے ریٹ کو بڑھا دینا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کی بولی نہ لگائیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا۔ حضرات، حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے سن لیا خطبہ جمعہ کے اندر تجارت کی اہمیت، فضیلت۔ اب چلو جا کر کتے بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، سور بیچ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اسی طرح سود کے بارے میں کافروں کا یہ رجحان ہے کہ سود بھی ایک تجارت ہے، سود بھی ایک کاروبار کا ذریعہ ہے، تو یہ سب جو ہے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے ان تجارتوں کو۔ کس چیز کی تجارت؟ شراب کی تجارت، مردار کی تجارت، خنزیر کی تجارت، اصنام یعنی بت فروشی کی تجارت، ان تمام اس طرح کی تجارتیں یہ ہمارے لیے حرام ہیں۔ حلال بھی بسا اوقات، حلال تجارت بھی بسا اوقات جو ہے جائز نہیں ہو جاتی ہے، جائز نہیں ہو جاتی، منیات میں شمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جمعہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دی جائے، جمعہ کے لیے آواز لگائی جائے تو تم دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ کے ذکر کی جانب لوٹ آؤ، اور وذروا البیع، اپنے کاروبار کو اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو۔
اگر نہیں چھوڑتے ہیں حلال تجارت کے باوجود بھی جو ہے اس تجارت کے اندر نقص پایا جائے گا۔ اور یہی معاملہ روزانہ کے 500 اوقات کی نمازوں کا ہوتا ہے کہ 500 اوقات کی اذان کا اعلان کیا جائے، اذان آپ کے کان میں سنائی دے، پھر بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تب بھی آپ کا یہ حلال کاروبار اس کے اندر نقص اور کمی پائی جائے گی۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، اور سود کے حرام ہونے کے لیے بہت ساری آیات اور حدیث قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کی حکمتیں، اس کے اسباب، اس کی وجوہات موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، کھانے والا، راستہ بتانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ یا اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ بس دو چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات، ہر وہ تاجر جو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، نبیوں کے ساتھ ہو، کون نہیں چاہتا مجھے کہ جنت میں میرا تعلق، جنت میں مجھے نبی کی محفل ملے، جنت میں مجھے انبیاء کی قربت ملے، جنت میں مجھے صالحین کی صحبت ملے، جنت میں مجھے شہداء کی محفلیں ملے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ بس ایک چیز کر لیجیے اور یہ بشارت کے حقدار بن جائے، خوشخبری کے حقدار بن جائے۔ آپ نے فرمایا تقوی اور سچائی کو اختیار کرنے والا جو ہے اس کا حشر کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، کل قیامت کے دن تاجروں کا حشر جو ہوگا وہ گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون سے تاجر؟ دھوکہ دینے والا، ڈنڈی مارنے والا، چوری کرنے والا، حرام کاروبار کرنے والا، اس طرح جتنی کوالٹیز جو غلط ہیں اس کو اپنانے والے کے لیے۔ البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، سوائے وہ تاجر، سوائے وہ بزنس مین جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، ناپتے ہوئے، تولتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لاتا، وہ برا اور نیکی کو اپناتا ہے، وہ صدقہ سچائی کو اپناتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سب جو ہے ایسا کریں کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ بہترین تاجر وہ ہے جو لینے اور دینے کے اندر دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے، اللہ اس آدمی پر رحم فرماتا ہے جب وہ بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ نرمی کا اختیار کرتا ہے۔ چلیے 2 روپے کم ہے کوئی بات نہیں، 10 روپے کم ہے کوئی بات نہیں، فائدہ 1 روپیہ کم آ رہا ہے کوئی بات نہیں، چلیے آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں، لے جائیں۔ آپ کے گھر میں 1 کلو نہیں 1.25 کلو کی ضرورت ہے، آپ کے افراد کے اعتبار سے آپ کے پاس پیسہ 1 کلو کا ہے، 1.25 کلو لے کر چلے جائیں، آپ 12 نہیں 16 موز لے کر چلے جائیں۔ میں جانتا ہوں اس طرح کے کاروبار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال ابو ذر رضی اللہ تعالی خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ،
قال المبصر والمنان والمنفق، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 بندوں سے بات نہیں کرے گا، ان 3 بندوں کی طرف نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، تو حضرت ابو ذر نے کہا خابو قصیرو، اس کا برا ہو اس کا بھلا ہو، اللہ کے نبی کون ہے وہ، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا المبصر، کہ وہ ایک جو اپنے لباس کو ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے، ایک جو اپنے لباس کو ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے۔ نوجوانوں یاد کرو، سنو، اس حدیث کے اندر کس قدر وعید ہے کہ ٹکنے سے نیچے اگر ہم اپنا لباس پہن رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا، مصیبت کے وقت کام آ گئے، تھوڑا سا صدقہ دے دیے، خیرات دے دیے، تعاون کر دیے، مدد کر دیے، تھوڑی اچھی چیز کیے کر دیے، اور اس کے بعد احسان جتلاتے رہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرا فلاں کیا ہے، تیرا فلاں کیا ہے، ہم نے دیا، احسان جتلانے والا۔ اور والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، کہ اور تیسرے نمبر پر وہ تاجر ہے جو جھوٹ بولتا ہے، قسم کھا کھا کر کاروبار کرتا ہے، 5 بات پر آج مارکیٹ میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کو 99 روپیز ہی پڑا ہے، آپ کو قسم کھانا نہیں چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر ہم جو ہے امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو ہمارا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر اگر تجارت کرتے ہوئے ہم کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کا جو ہے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس دور کے حساب سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي مسرع ما اخذه منه امن الحلال ام من الحرام، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ کاروبار کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن مارکیٹ یا پھر جو ہے شیئر مارکیٹ، فلاں مارکیٹ کے ذریعے اس قدر کاروبار ہو رہے ہیں، جوا ساری کی ساری چیزیں گیم کی شکل میں، مارکیٹ کی شکل میں، بیان کی شکل میں، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں، بس پیسہ پیسے کے چکر میں کوئی کیا کہتے ہیں کروڑوں روپیوں میں ڈوب کر روڈ پر آ رہا ہے، اور کوئی راتوں رات کروڑ پتی ہو رہا ہے، لیکن حرام طریقے سے ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں ہر چیز کو لینے سے پہلے، دینے سے پہلے، کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں الہ العالمین ہم سب کو حلال روزی روٹی اپنانے اور تجارت اور کاروبار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تجارت کے جو اصول آپ نے اور آپ کے نبی نے واضح فرمایا ہے اس کو اپناتے ہوئے تجارت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار، حلال روزی روٹی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو صلاحیت مند ہیں جو تجارت کی جانب ہمارے بے روزگار نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جہاں تجارت کرتے ہیں، جہاں بہت سارے آئیڈیا ہماری اپنی تجارت کے تجربے کے ذریعہ ہمارے پاس ہیں، اس کے ذریعہ امت کو، قوم کو، نوجوانوں کو، بے روزگاروں کو فائدہ پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ حلال روزی روٹی کمانے اور کمانے والوں کی جانب ترغیب دلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال روزی روٹی
روٹی حاصل کرنے کے جتنے حلال راستے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، حرام سے بچا لیجیے، قرض سے، سود سے، رشوت سے، حرام خوری سے بچا لیجیے، بے روزگاری سے بچا لیجیے، مفلسی سے بچا لیجیے، اے اللہ بھیک مانگنے سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو دینے والا بنا دے، اے اللہ لینے کے بجائے دینے والا ہم سب کو بنا دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے درمیان جو بے روزگاری عام ہو رہی ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کا معاون بننے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اے اللہ آپ مدد فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اے اللہ جو نقصان کے اندر پھنس چکے ہیں اے اللہ ان کو نقصان سے نکال دیجیے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، اے اللہ ہماری تجارتوں میں، ہمارے مال و دولت میں، ہمارے گھر میں اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اے اللہ اس مسجد کے بہت سارے مصلی، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار اے اللہ بہت ساری بڑی بیماریوں کے اندر پریشان حال ہیں، اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ اور مستمرہ فرما دیجیے، اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی بہنیں گھروں میں، دواخانوں میں اے اللہ جہاں بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اے اللہ اس آزمائش میں بچے، بوڑھے، جوان اے اللہ ہمارے والدین اے اللہ سب کچھ جھلس رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے ان تمام مومن بھائی بہنوں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کے حق میں قبول فرمائیے، اے اللہ ان سب کو اپنے خاندانوں میں صحت و عافیت کے ساتھ دوبارہ لوٹا دیجیے، اے اللہ ان سب کے ساتھ معاملہ رحم کا، کرم کا، شفاعت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے حق میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین کی خدمت کرنے والے خادموں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہندوستان کے حالات کو بدل دیجیے، اے اللہ امن و سلامتی والے حالات بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے مساجد، ہماری جائیداد، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پورے ہندوستان کے ماحول کو بدل دیجیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔